الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن، اور ہم نے نازل کیا ہے قرآن کریم میں ما ہوا وہ چیزیں شفا جس میں شفا ہے، ورحمۃ للمؤمنین اور رحمت ہے مومنین کے واسطے، ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور نہیں زیادہ کرتے ظالمین کے لیے مگر نقصان ہی۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسان، اور جب ہم نعمت کرتے ہیں انسان پر، اعرض تو وہ اعراض کرتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ اور پہلو تہو کرتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب پہنچتی ہے اس کو برائی، کان یئوسا تو وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے، کل یعمل علی شاکلتی، ہر ایک عمل کرتا ہے اپنے طریقے پر، فربکم اعلم، بس تیرا رب زیادہ جانتا ہے، بمن ہوا اہدی سبیلا، کہ کون صحیح راستے پر ہے۔ ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ باطل چلا گیا، مٹ گیا حق آنے کے بعد، حق آ گیا باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے کے لیے ہی ہے، اور باطل کے مٹنے کا ایک ذریعہ وہ قرآن کریم بھی ہے، چونکہ قرآن کریم وہ حق ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین باطل کو مٹا دیتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے پیچھے آیت میں سلطانا نصیرا، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، تو فرمایا اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے ساتھ وعدہ کیا، اور اس میں تسلی اور بشارت دی کہ اے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں ان کافروں کی ظلموں سے اور ان کافروں کی اذیتوں سے، ستم آرائیوں سے، ہم آپ کو ملک فارس اور ملک روم جیسے سلطنتیں عطا کریں گے، اور یہ لوگ اگر آپ کے پاس جو نسخہ شفا ہے، اور وہ نسخہ شفا کیا، وہ قرآن کریم ہے، اگر یہ آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور آپ کی بات کو مان لیتے ہیں تو ہم ان کو شفا دے دیں گے، وہ شفا ہم نے آپ کو عطا کی ہے اور آپ ان کو دے سکتے ہیں، اور وہ شفا، نسخہ شفا وہ قرآن کریم ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، کہ ہم نے اس قرآن کو جو نازل کیا ہے اس میں وہ چیزیں ہیں جس میں شفا ہے، ورحمت اور رحمت ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ شفا عقیدے کے اعتبار سے بھی ہے، شفا اخلاق کے اعتبار سے بھی ہے، شفا عمل کے اعتبار سے بھی ہے، کہ اگر یہ قرآن سے تعلق جوڑیں گے تو جو عقیدے میں بگاڑ ہے، کفر ہو، شرک ہو، منافقت ہو، الحاد ہو، تو اللہ رب العالمین اس قرآن کریم کے ذریعے سے یہ جو ان کا من گھڑت اور بے بنیاد عقیدہ ہے، جس عقیدے کی بیماری میں یہ لوگ گرفتار ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین اس قرآن کریم کے ذریعے سے انہیں اس باطل عقیدے سے نکال دور کرے گا، اور صحیح عقیدہ وہ قرآن نے بالکل واضح کر کے بتلا دیا ہے۔ اور اگر
عقیدے کے اعتبار سے درست ہے، اخلاق کے اعتبار سے بیمار ہے، تو قرآن کریم نے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے، اس کا بھی طریقہ بتلا دیا ہے۔ اخلاقی اعتبار سے وہ بیمار ہے، ریا کی بیماری ہے، جھوٹ کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے، بغض کی بیماری ہے، دکھلاوے کی بیماری ہے، نام و نمود کی بیماری ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اخلاقی بیماری ہے اور یہ روحانی بیماری ہے۔ تو قرآن کریم کے ساتھ تعلق کی بنا پر اللہ رب العالمین اس روحانی بیماری سے بھی انسان کو نجات دے دیں گے، اس لیے کہ یہ قرآن شفا ہے۔ ایک جسمانی بیماری ہے، ایک روحانی بیماری ہے۔ روحانی بیماری کو بھی اللہ رب العالمین اس قرآن کریم کے ذریعے سے شفا دے دیں گے، اور جسمانی اگر بیماری ہے تو اس کو پڑھ کر اگر کوئی کسی پر دم کر دیتا ہے تو اس کی برکت سے بھی اللہ رب العالمین شفا دے دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علیکم بالشفاءین العسل والقرآن، کہ دو چیزیں جن سے شفا حاصل ہو سکتی ہے، ایک شہد اور دوسرا قرآن کریم۔ دوسرا قرآن کریم۔ یہ جو احباب کہتے ہیں کہ نہیں، بعض طبقات ایسے ہیں کہ یہ قرآن کا دم کرنا، پڑھنا اور کسی پر مریض پر دم کرنا یہ ایسی فضول ہے، اور پتہ نہیں کس کس کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کا پڑھ کر کسی مریض پر دم کرنا احادیث مبارکہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت مشہور ہے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے کہ ایک علاقے کے رئیس کو، بڑے کو بچھو نے کاٹ لیا، تو حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے وہاں پر، آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، آپ نے دم کیا اور اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ اور پھر وہ رئیس تھا، اس نے اچھی خاصی بکریاں آپ کو بطور شکرانے کے دی۔ اب صحابہ میں اختلاف ہوا لینا چاہیے یا نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک بات آئی، آپ نے فرمایا لے کر خود بھی کھاؤ، مجھے بھی کھلاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود معوذات جو ہے، جسے معوذتین کہتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم کی برکت سے اللہ رب العالمین پڑھ کر دم کرنا، پانی پر دم کر کے پلا دیا جائے، تعویذ پر لکھ کر، ایک کاغذ پر لکھ کر گلے پر لٹکا دیا جائے، ساری چیزیں جائز ہیں۔ تیسرا فرمایا کہ جو دلوں کو روگ لگا ہوا ہے عمل کی وجہ سے، دھوکہ دینا، زنا کرنا، خیانت کرنا، ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا، فرمایا اس قرآن کریم کی برکت سے یہ ان لوگوں کو بھی شفا دیتا ہے، ان اعمال سے دور کرتا ہے، اور یہ باعث رحمت کتاب ہے، باعث موعظت کتاب ہے، باعث شفا ہے بیمار لوگوں کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور فرمایا زیادہ نہیں کرتے ظالمین کے لیے مگر نقصان، کیونکہ جو ظالم لوگ ہیں، جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، جو اس سے دور بھاگتے ہیں، ان کے لیے نقصان میں ہی اضافہ ہوگا، خسارے میں ہی اضافہ ہوگا، اور کسی چیز میں نہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، اور جب ہم نعمتیں دیتے ہیں انسان کو تو وہ انسان جب نعمت مل جاتی ہے أَعْرَضَ، تو وہ اعراض کرنا شروع کر دیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور پہلو تہی کرتا ہے، یعنی پشت پھیر دیتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نعمت ملی، اس پر شکر کرنا چاہیے ہے
کہ اللہ میری یہ حیثیت نہیں، لیکن تو نے مجھے میری حیثیت سے بڑھ کر یہ نعمت دی، اور وہ بجائے شکر کے اعراض کرنا، اکڑ کر چلنا۔ قارون نے بھی کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جتنے خزانے ہیں یہ تو میں نے اپنے علم کے بل بوتے پر، اپنی محنت کے بل بوتے پر حاصل کیے۔ آج بھی دنیا یہی کہتی ہے، بھئی میں تو اپنے علم کے بل بوتے پر کما رہا ہوں، میں سائنس کی بنیاد پر کما رہا ہوں، میں ٹیکنالوجی کی بنیاد پر کما رہا ہوں، میں اپنی محنت کی بنیاد پر کما رہا ہوں۔ حالانکہ دینے والا وہ اللہ رب العالمین ہے۔ جب وہ اللہ رب العالمین دے رہا ہے تو اس کے دینے پر اور انسان کے لینے پر انسان کو چاہیے کہ شکر بجا لائے، لیکن وہ شکر بجا نہیں لاتا۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جب اسے برائی پہنچتی ہے، تکلیف آتی ہے، کانا یئوسا، تو وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ وہ سارے جو رشتے اللہ کے ساتھ تعلق کے بندے ہوئے ان سب سے نا امید ہو کر بے بس ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ بھئی اب کچھ نہیں ہونے والا۔ تو مسلمان آدمی نعمتیں ملنے پر وہ اللہ کا شکر گزار بنے، اور تکلیف بیماری آنے پر وہ اللہ سے امید کے بندھن باندھ کے رکھے، امید کی اس تار کو اور مضبوط کرے۔ اور یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے چاہنے والوں پر آزمائش لاتا ہے۔ بھئی آزمائش ان پر آتی ہے جن کو اللہ چاہتا ہے، آزمائش ان پر آتی ہے جن کو اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں، جو اللہ کو چاہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم صبر کرنے کا۔ تو فرمایا نعمت ملنے پر ناشکری ہے، اور مصیبت آنے پر نا امیدی ہو رہی ہے۔ کل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کل یعمل علی شاکلتی، ہر ایک جو عمل کر رہا ہے وہ اپنے طریقے پر ہے، وہ اپنے طریقے پر۔ شکر گزار اگر کوئی عمل کر رہا ہے وہ اپنے طریقے پر، اور ناشکرا کوئی عمل کر رہا ہے وہ اپنے طریقے پر۔ لیکن دونوں سن لے، فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا، کون صحیح طریقے پر ہے اس کا فیصلہ رب کرے گا، وہ رب جانتا ہے، وہ رب کی اسے اگر وہ طریقہ صحیح ہے تو اسے جزا دے گا، اور اگر وہ طریقہ ہٹ کر ہے تو اسے سزا دے گا۔ اس لیے کوئی اپنے طریقے پر، لوگ کہتے ہیں جی مجھے چھوڑ دو، میں اپنے طریقے پر چل رہا ہوں، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ اگر وہ کام قرآن و سنت سے ہٹا ہوا ہے اور وہ اپنے طریقے کو فوقیت دے رہا ہے، اپنے طریقے کو سراہ رہا ہے، اپنے طریقے کو لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے، حالانکہ وہ طریقہ قرآن و سنت سے ہٹ کر ہے، تو یہ اس کے لیے خسارے کی بات ہے۔ اس لیے کہ رب العالمین فرما رہا ہے میں جانتا ہوں، تمہارا رب جانتا ہے کون صحیح طریقے پر ہے، اس لیے صحیح طریقہ سارا ہمیں قرآن نے واضح کر کے بتلا دیا۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔